اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو سرکاری پروٹوکول مل جائے تو وہ بہت زیادہ اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں چند ایک اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول ملتا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ آدمی بڑا ہی عزت والا ہے، بڑا ہی مقام و مرتبے والا ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کے ہاں قابل احترام ہے، جس کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ کون سی ایسے اشخاص ہیں؟ من جملہ اشخاص میں سے میں آپ کے سامنے ایک شخص بیان کرتا ہوں کہ جس کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من خارج من بیتہ فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی آدمی دین کی طلب میں نکلتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسمانوں سے اس کے لیے فرشتوں کا پروٹوکول اتارتے ہیں، اور وہ اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں اس کے لیے اپنے پر بھی بچھا دیتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول عطا کیا جا رہا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول ہمیں چاہیے مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے طالب علم بن جائیں۔ تو اس کے لیے آسان سا رستہ ہے، اگر آپ کے قرب و جوار میں کہیں بھی ترجمۃ القرآن کلاس لگتی ہے، آپ اس کلاس میں جا کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ کے قریب کہیں مسجد میں حدیث کی کلاس لگتی ہے، مدرسے میں حدیث کی کلاس لگتی ہے، آپ اس مدرسے میں جا کر حدیث پاک کا سبق پڑھیں، حدیث پاک کا سبق لیں، یا پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جائیں۔ اس سے رب العالمین کی طرف سے آپ کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول ملے گا۔ تو یقین جانیے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ در حقیقت اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ بڑے ہی نصیبے والے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے مہمان ہیں۔ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، اس کے قدم قدم پر اس کو اللہ کے نورانی فرشتوں کا پروٹوکول عطا کیا جاتا ہے، یعنی قدم قدم پر اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں۔ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، اس کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلیاں سمندر میں بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہیں یا کہ پھر آخری مراحل میں ہیں، ہم دین کے طالب علم بن جائیں۔ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اس دن بھی ہم قرآن و حدیث کا سبق لے کر اس دنیا سے جائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی دین کے طالب علم بنا دیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے، اس وقت ممکن ہے جب ہم ساری زندگی دین کی طلب میں لگا دیں گے، دین حاصل کرنے میں لگا دیں گے، تو ہماری اولادیں بالاولیٰ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی دین کی طالب علم بن جائیں گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی قرآن و حدیث کا طالب علم بنا کر رکھے۔ جس دن ہمیں موت آئے، اس دن بھی ہم قرآن و حدیث کا سبق لے کر اس دنیا سے جائیں، اور رب العالمین ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے بعد اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے، اپنے دین کے لیے چن لے، اور اپنے دین کا امام بنا دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی الصواب۔